مختصر سی تقریر کرنے کے لیے ہمارے ایک مدرسے کے ہونہار طالب علم جس سے میرے مراد محمد مزمل ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ عنوان پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام۔ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والی سیاسی اور ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے سازشیں سنا رہا ہوں۔ محترم حضرات، وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنا خون و جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے بعد بحر آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجود سے کھیلتے ہوئے منجدہا تک جا پہنچے، بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کے اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کو ہم وقت مذہب اسلام مٹانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے رچنا رچی۔ ہم ہر مسائل کے پہاڑ اٹھ رہے ہیں، ہم مظلوم و بے قصور فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا مسلمانوں کی جب تک سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلام اخلاق کو مسمار کر کے اس پر تسلیث عقیدے کی بنیاد کو رکھنا چاہتا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کھود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کی اور اس بات کا طے کر لیا کہ غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلوں اور کن کن مراحل و دشوار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب تھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بکڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہم ہیں غدار تو پابند و قائم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند و قائم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ آپ حضرات مجھے بتا دیئے کہ کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار بن جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صالحیت کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ آج تمہاری عزت و آبرو کے وقت آ چکا ہے۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا، وہ آواز دے رہے ہیں، اے ملت اسلامی کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے ہیرو کاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشیوں، اے محمد
محمد غزنوی کے مقتدی ہو تو یاد رکھیے بوسیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، بوسیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ جب بھی وقت آئے تو مرتے مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں خود پڑھے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔